السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اے شافعی شہ ذی جاہل خبر اے شافعی شہ ذی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر میرے دوستو آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سرور لامکہ مالک انس و جاں ہادی دو جہاں اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب کالی کملی والے مصطفیٰ اپنے گنہگار امت کو اپنی چادر مزمل میں چھپانے والے مصطفیٰ حشر کے میدان میں ہم لوگوں کی شفاعت کرانے والے مصطفیٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے دوستوں قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے مولا تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اے ایمان والو ذکر الہی کیا کرو کثرت کے ساتھ اس لیے کہ اسی ذکر الہی میں ہمارے دین اور دنیا کی بھلائی ہے آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی پاکی کو صبح و شام بیان کیا کرو اس کی طہارت کہ بے شک میرا رب منزہ و مبرہ ہے میرا رب ہر عیوب سے پاک ہے ہر عیوب سے منزہ و مبرہ ہے اور اس کی پاکی کا ذکر ہر وقت کرتے رہو جس کا مجاز ہمیں قرآن نے عطا فرمایا ہے اور اس کے ذکر کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو اسی میں ہماری آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے آج میں نے سوچا کہ آپ حضرات کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں اسی لیے آج پہلے میں ایک واقعہ آپ لوگ کو سنا دیتا ہوں کہ جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے جو رب سے ڈرتے ہیں وہ کیسے بندے ہوتے ہیں ہم اور آپ نے سبھی نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام حضرت امام حسن بصری ہے جو اپنے زمانے کے مقتدی علماء میں اور مقتدی عالم دین اور ذبیل اولیاء کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے ائمہ میں آپ اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں وہ حضرت امام حسن بصری کے میں توبہ کا واقعہ آپ لوگ کو سناتا ہوں کہ آپ نے توبہ کیسے کی کیونکہ آپ بھی بصرہ کے امیر و کبیر شخص تھے مالدار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا میرے دوستو ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے بازار میں آپ کھڑے تھے اور ایک حسین و جمیل عورت پہ آپ کی نگاہ پڑی آپ اسے دیکھتے رہے جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ نوجوان میری طرف مسلسل نظر کو بنا ہٹائے ہوئے
مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عورت نے آ کر امام حسن بصری سے کہا، اے حسن بصری تم کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری خوبصورتی ایسی ہے کہ جو مجھے تجھے دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تیرے اللہ نے تجھے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے میں بار بار مجبور ہو رہا ہوں۔ جب اس عورت نے اتنا سنا تو کہنے لگی، اے حسن بصری کیا تمہیں رب سے خوف نہیں ہے؟ کیا تم رب سے حیا نہیں کرتے ہو کہ کسی غیر محرم کی طرف تم نگاہ کرتے ہو؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اس وقت میرے اوپر کچھ ایسا غلبہ ہو گیا، میں نے اس عورت کو جواب دیا کہ نہیں، مجھے تیری طرف دیکھنے کے لیے تیری آنکھیں مجھے مجبور کرتی ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ الغرض میرے دوستو، وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے اور جانے کے بعد حضرت امام حسن بصری اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ اس عورت نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر اور ایک تشت میں ٹرے میں اوپر سے لال کپڑا ڈھک کر اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، لے جاؤ یہ حسن بصری کو دے دینا۔ وہ غلام اس نیک عورت کا وہ آنکھ لے کر حسن بصری کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازے پر اس نے دستک دی اور دستک دینے کے بعد اس غلام نے حسن بصری باہر نکلے، اس غلام نے وہ ٹرے تشت انہیں پیش کر دیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بھیجنے والے نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ امام حسن بصری نے جب اس پہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں اس کی دونوں آنکھیں تھیں اور اس آنکھوں کے آس پاس میں کاغذ رکھا ہوا تھا جس پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ حسن بصری میں وہ آنکھ ہی رکھنا نہیں چاہتی ہوں جس سے ایک مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس سے ایک مسلمان بہک جائے، میں ایسی آنکھیں رکھ کر کیا کروں گا؟ ہم حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے اس کے ان الفاظوں کو پڑھا تو میں خوف الہی سے لرز گیا، میں رب کے خوف سے گھبرا گیا اور رات بھر میں سو نہیں پایا۔ یہ تصور کر کے رات میں کسی طرح سے اپنی رات کو گزارتا رہا کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں سب سے پہلے جا کر اس نیک خاتون سے معافی مانگوں گا کہ جس نے میرے لیے اپنی دونوں آنکھیں وار دی ہے، جس نے اپنی دونوں آنکھوں کو میرے لیے قربان کر دیا ہے، میں اس نیک خاتون سے جا کر پہلے معافی مانگوں گا۔ میرے دوستو، صبح سورج نکلتا ہے، حسن بصری اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ جاؤں اس عورت سے معافی مانگ لوں جس نے اپنی آنکھیں میرے اوپر وار دی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس عورت کا جنازہ نکل رہا ہے، وہ عورت مر چکی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے داڑھی کو پکڑا اور میں اتنا زار و قطار رویا کہ مولا میں نے یہ کون سا گناہ کر دیا، مجھ سے یہ کون سی خطا ہو گئی ہے جو اس عورت نے اس خطا کو اپنے سر پر لے لیا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اسے دفن کر دیا قبرستان میں لے جا کر، میں اس کی قبر پہ گیا اور میں نے اس کی قبر پہ جا کر رویا، اور رونے کے بعد جب رات کو میں اپنے گھر سویا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے میری آنکھ جب لگی تو وہ عورت میرے خواب میں آئی جس نے اپنی آنکھیں مجھ پر وار دی تھی۔ میں نے کہا اے نیک خاتون تو مجھے کوئی وصیت کر دے، اے نیک خاتون تو مجھے کوئی وصیت کا طریقہ بتا دے تاکہ میں اس پر زندگی بھر عمل کرتا رہوں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کہا اے حسن بصری جب تم اکیلے رہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جب تم مجمع میں رہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جب تم تنہائی میں رہو تو اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ میرے دوستو، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ وصیت کرنا مجھے توبہ کے دروازے پر لے آیا۔ میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا، میں اللہ کی راہ میں لگ گیا، رضائے الہی کی، اللہ کی رضا کی خوشنودی کے طریقے تلاش کرنے لگا۔ اور میرے دوستو، پھر وہ حسن بصری امام کے زمانے کے امام اور مقتدا بنے کہ آج دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، آج دنیا ان کے طریقے کو فالو کرتی ہے، آج دنیا ان کے طریقے کو مانتی ہے۔ تو میرے دوستو، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے یا اللہ جن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے توبہ کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی وصیت کافی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو خیر ضمن میں بات آ گئی، لیکن ہم اور آپ توبہ اور استغفار کرنے میں دیری نہ کیا کریں، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے جو بندہ توبہ اور استغفار کرنے میں دیری نہیں کرتا ہے۔ یعنی توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو، یہ ادا رب کو بہت پسند ہے، اس ادا کو خدا محبوب فرماتا ہے۔ میرے دوستو،
آج مسلمانوں میں ہمارے آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے کے دل کو توڑنا کتنا آسان طریقہ بن گیا ہے، کتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کے لیے کچھ بھی بول دینا۔ آئیے میں ایک واقعہ اور حدیث پاک بھی ہے جو میں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تھے، میرے حضور بہت خوش تھے۔ حضور نے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آج تم جو مانگو گی وہ میں تمہیں عطا کروں گا، جو تم آج خواہش کرو گی تمہارا نبی اسے پورا فرمائے گا۔ میرے دوستو، حضرت اما عائشہ نے یہ نہ فرمایا، یہ نہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ دے دیجئے، یا رسول اللہ مجھے دنیا کی دولت دے دیجئے، یا رسول اللہ یا مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز دے دیجئے۔ حضرت اما عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجئے، میں سوچ لوں کہ آپ نے جب فرمایا ہے کہ جو مانگو گی تمہیں دیا جائے گا تو مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے، میں سوچ لوں، اس کے بعد میں آپ سے مانگوں گی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جاؤ، میں نے تمہیں ایک دن کی مہلت دے دی ہے، تمہیں ایک دن کا وقت دے دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے باپ حضرت ابو بکر کے گھر جاتی ہیں اور جانے کے بعد سارا ماجرا حضرت ابو بکر سے بیان کیا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے میرے والد اب آپ بتاؤ میں نبی سے کیا مانگوں، کیونکہ میرے آقا نے وعدہ فرمایا ہے کہ عائشہ جو مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا، وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے بیٹی جب میرے آقا نے خوشی کے عالم میں یہ ارشاد فرما دیا ہے تو بے شک وہ عطا کریں گے، کیونکہ رب نے انہیں عطا کرنے والا بنایا ہے۔ رب انہی کو دیتا ہے اور وہی پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ حدیث پاک بھی ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں پھر پوری دنیا میں تقسیم کرتا ہوں، پوری دنیا میں بانٹتا ہوں۔ تبھی تو میرا امام کہتا ہے، اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے، یا رسول اللہ کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ارے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے پوچھا، آپ بتائیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے بیٹی عائشہ نبی سے جب کچھ مانگنا تو حضور سے کہنا، یا رسول اللہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کے درمیان اور رب کے درمیان بہت ساری گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے، ان میں سے ایک راز و نیاز کی بات مجھے بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ یہ پوچھ کر حضور کے دولت خانے پر تشریف لاتی ہیں۔ جب حضور گھر کے اندر داخل ہوئے، حضور نے فرمایا، اے عائشہ تم نے سوچا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جب مل گئے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے، مجھے کسی بھی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بس مجھے ایک بات آپ بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا، کیا؟ وہ کہتی، یا رسول اللہ جب آپ اور آپ کے رب کی ملاقات عرش اعظم، لوح و قلم اور اس سے اوپر آپ اور آپ کے رب کی ملاقات ہوئی تھی معراج کی رات میں، تو جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال تمہارا نہیں ہے، یہ پوچھنا تمہارا نہیں ہے، یہ ضرور ابو بکر نے تمہیں مشورہ دیا ہوگا، کیونکہ وہی میرا ایک ایسا نیک دوست اور رفیق ہے جس کو دنیا کی دولت پیاری نہیں ہے بلکہ رسول کا فرمان پیارا ہے، آقا کی بات پیاری ہے، نبی کا ارشاد فرمانا پیارا ہے، اس کی نگاہ میں یہ اسی نے تمہیں بتایا ہوگا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ جو میں مانگوں گی وہ آپ مجھے عطا کریں گے، یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کچھ اور مانگ لو، کوئی اور چیز جو تمہیں پسند ہو مانگنا چاہتی ہو وہ مانگ لو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے
یہی معلوم کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اس بات کو آپ لوگ غور سے سنو، آج ہمارے یہاں کسی کا دل دکھانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر ستم ڈھانا یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ جس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ظلم کرنے کو ظلم نہیں سمجھتا ہے، وہ ستم کو ستم نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میرے آقا کی اس بات کو غور سے سنو۔ حضرت عائشہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان کیا بات ہوئی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اے نبی تمہاری امت میں جو دو ٹوٹے ہوئے دل ہوں گے، یعنی جن کے دل آپس میں ٹوٹ گئے ہوں گے، جن میں نا اتفاقی ہو گئی ہوگی، جن میں دوریاں پیدا ہو گئی ہوں گی، جن میں بات چیت بند ہو گئی ہوگی، جن میں کلام و سلام بند ہو گیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، جو نا اتفاقی دونوں میں پیدا ہو گئی، اگر ان میں اتفاق پیدا کر دے، اگر ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے تو اللہ تعالی میرے ساتھ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالی مجھے اس جنت میں اس کا ساتھی بنائے گا۔ میرے دوستو یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، جو دل ٹوٹ چکے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو ایک کر دینا، ان کو آپس میں ملا دینا، یہ نبی کے جنت میں نبی کا ساتھی ہونا ہے، وہ جنتی نبی کا ساتھی ہوگا جنت میں۔ میرے دوستو یہ تو ہمارے نبی کا سبق ہے، یہ پیغمبر اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، اور اسی کے برخلاف جب اس حدیث کو ہمارے بزرگوں نے لکھا تو محدثین لکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نبی نے یہ تعلیم دی کہ دونوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جن میں نا اتفاقی ہو گئی انہیں ملا دے تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، رب اسے جنت دے گا۔ لیکن جو مسلمان دو مسلمانوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دے، ان کو دور کر دے، ان میں نا اتفاقی پیدا کر دے، تو محدثین فرماتے ہیں ملانے والا، جوڑنے والا، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرانے والا اگر جنتی ہے تو دور کرنے والا وہ جہنمی بھی ہوگا، اللہ اسے جہنم بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا درس یہ ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو نا اتفاقی مت کرو، ان میں دوریاں مت بناؤ، بلکہ ان کے دلوں کو ایک کرو، ان کے دلوں کو جوڑو۔ یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، رب اس ادا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا کا درس ہے۔ لیکن آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آج ہمارا معاملہ کہاں پر ہے، ہم اس پر خود غور کریں، ہم اس پر خود اپنی نظر سے اور اپنے دل و دماغ سے سوچیں کہ آج ہمارا معاشرہ یا ہم لوگ کہاں پر چلے آئے ہیں، ہم دوریاں پیدا کرنے میں لگے ہیں۔ میرے دوستو اسلام یہ سبق نہیں دیتا، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے، میرا پیغمبر اسلام کبھی یہ نہیں بتاتے ہیں، بلکہ ان کا تو فرمان یہ ہے۔ میرے آقا نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ ایک حضور کے غلام تھے جو نبی کے سچے اور پکے ساتھی تھے، اور ان کی والدہ، یعنی جو میرے نبی کے غلام ہیں، صحابی ہے، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئی۔ میرے حضور کی بارگاہ میں وہ غلام صحابی آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، میں آپ کا غلام ہو گیا، اور میں نے آپ کو اپنا رسول مان لیا ہے دل اور یقین، دل و جان سے، لیکن یا رسول اللہ میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ آپ کے غلام نہیں ہے، انہوں نے آپ کا دامن نہیں تھاما ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے باوجود بھی تم اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ صحابی اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کے پاس جانے کے بعد ماں کو کھانا دیا، اس کے بعد جب ماں کے پاس بیٹھے تو ان کی ماں نے بہت خراب جملہ اپنے بیٹے سے کہا۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیا ہے، تم نے رسول عربی کا دامن پکڑ لیا ہے۔ بیٹے نے کہا ہاں ماں میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی ان کے راستے پر چل پڑا ہوں، میں نے بھی ان کے غلام بن گیا ہوں، میں ان کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو، یا تو مجھے
چن لو یعنی میرے پاس رہو، یا تم اپنے نبی کو چن لو۔ ایسا کرو کہ تم ان نبی کا دامن چھوڑ دو، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ جو اپنے باپ دادا کے پرانے دین پر تھے، اسی دین پر آ جاؤ۔ جب انہوں نے اتنی بات کو سنا تو ماں کے پاس سے اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں چلے آئے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ چہرے پر بڑا رنج ہے، صدمہ ہے، چہرے پر اداسی اور مایوسی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ہی بھیجا تھا کہ میری ماں کے پاس جاؤ، ماں کی خدمت کرو۔ میں گیا تو میری ماں نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کا دل مت توڑو، انشاءاللہ اللہ انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اللہ انہیں بھی ایمان سے سرفراز فرمائے گا، رب انہیں بھی اسلام کا، اللہ ان کے مقدر میں بھی اسلام لکھے گا، وہ بھی مسلمان ہو جائے گی، لیکن اس ماں کا دل مت توڑو۔ میرے دوستو، جو نبی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہو کہ اگر اس حد تک بھی چلے جائیں کہ جو نبی کو چھوڑنے کے لیے کہیں، وہ غلام تو کہتے ہیں میری جان جائے گی لیکن نبی کا دامن میرے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹے گا، لیکن میرے نبی نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ دل مت توڑو کسی کا، یہ دل توڑنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بچے جائے کہ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر ستم ڈھانا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، ظلم کرنا تو اپنے میرے نبی نے تو پرندوں پر، مخلوقات الہیہ میں دیگر مخلوقات پر حضور نے ظلم کرنے کو منع فرما دیا ہے، اور ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں سب سے بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم امتیوں میں سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی ہے، تمہارا نبی پیغمبر اسلام مدینے کا تاجدار ہے، اس لیے تم امتوں میں سب سے بہتر امت کہلاتے ہو۔ امتی بہتر ہو کر اور کام یہ کرتے ہیں ہم، یعنی نبی کے طریقے پر عمل ہم نہیں کرتے، نبی کا درس ہمیں یاد نہیں ہے، نبی نے جو سبق ہمیں بتایا اس پر ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پیغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک ہو کر اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔